سر ایک سرکولر آرگومنٹ ہے جو ایتھیس دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ 1400 سال پہلے ایک انسان آ کے کلیم کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں۔ اچھا، اس کی ویریفیکیشن کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن پاک سے ملتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، ٹھیک۔ اور قرآن پاک کہاں سے؟ اس کی ویریفیکیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو قرآن کی ویریفیکیشن نبی پاک کر رہے ہیں اور نبی پاک کی ویریشن قرآن کر رہا ہے، تو یہ سرکولر آرگومنٹ یہ کیسے ہم جسٹیفائی کریں گے کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید اس وقت دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی نسبت اس کے پیش کرنے والے نبی کی حوالے سے بالکل اوتھینٹک ہے۔ ٹھیک۔ یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کو، مذہبی کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیجئے تو پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے پہلے بھی جو کتابیں تصنیف ہوئی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے جو مصنفین ہیں ان کی طرف اس کی نسبت ٹھیک ہے، یا اگر ٹھیک ہے تو پھر اس میں کتنا کچھ اضافہ بعد میں ہوا ہے۔ تو قرآن مجید پہلی چیز اس کے حوالے سے سمجھ لینی چاہیے کہ حضور کی طرف اس کی نسبت بالکل قطعی ہے، حتمی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو اب سوال آپ کر رہے ہیں کہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں آپ، اور حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے قرآن مجید نے کچھ دلائل دیے ہیں، اور یہ بات قرآن مجید نے کوئی آج کے لوگوں سے نہیں کہی، یہ تو جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اسی وقت کہی گئی ہے نا۔ یعنی اصل میں آپ غور کیجئے تو یہ سوال اس وقت پیدا ہوا۔ تو قرآن مجید نے کیا صرف یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ محمد الرسول اللہ؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی، قرآن پاک 90% استدلال کی کتاب ہے۔ ٹھیک۔ یعنی وہ ماننے والوں کے بیچ میں نازل نہیں ہوا، بے شک۔ وہ منکرین کے بیچ میں نازل ہوا ہے۔ تو منکرین تو مان ہی نہیں رہے، وہ تو مسلسل یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو اب قرآن مجید کی یہ سٹیٹمنٹ کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے، کہہ دینے سے مان لیں گے وہ؟ نہیں، اس طرح نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ استدلال کیا ہے، دلیل دی ہے، ریزننگ دی ہے۔ وہ ریزننگ میں اب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جی۔ وہ ریزننگ یہ، اور جو آج کے انسان کے لیے بھی بالکل ریلیونٹ ہے۔ دلائل میں سے پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ کلام ان لوگوں میں نازل ہوتا ہے جو خطابت کے، شعر کے اور ابلاغ کے، بلاغت کے بادشاہ ہیں، جو اپنے آپ کو زبان والا کہتے ہیں اور باقی دنیا کو گونگا سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور ان کے سامنے چیلنج رکھتا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ انہوں نے گھڑا ہے، تم بھی بنا کے لے آؤ۔ حضور کی شہرت تو یہ تھی کہ حضور کو ایک شعر بھی صحیح طرح یاد نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو ان کے پاس آپ غور کیجئے کہ حضور کو غلط ثابت کرنے کا کتنا آسان موقع دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ اب انہوں نے حضور پر ظلم و ستم کیے، ہجرت کرنے پر مجبور کیا، صحابہ کرام کو قتل کیا، گھر بار ان کے چھین لیے، ان سے جنگیں کیں، الزام، بہتان، تضحیک، تذلیل، کیا کچھ تھا جس کا سامنا نہیں ہوا۔ مارا پیٹا، ریلیجس پرسیکیوشن کی جو آخری شکل ہو سکتی تھی وہ کی گئی، سب کچھ ہوا، جواب دینے کی کوشش نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر جواب دیتے تو باقی لوگ بھی تو موجود تھے نا، ان میں سے ہر شخص جو تھا وہ سمجھتا تھا اچھا شعر اگر کہہ نہیں سکتا تھا، اچھا خطبہ دے نہیں سکتا تھا، تو اس کی اپریسیشن ضرور کر سکتا تھا، اور ان کے لیے بات واضح ہو جاتی کہ یہ کہ بالکل بچکانہ سا معاملہ ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو قرآن مجید نے رکھی، اور یہ اولین مخاطبین کے لیے تھا۔ دوسری بات قرآن مجید دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ نبی ایسا تو نہیں ہے نا کہ کسی اور قوم سے اٹھ کے تمہارے بیچ میں آ گئے ہیں، صحیح ہے، تم لوگوں میں سے ہے، تمہارے درمیان میں رہے ہیں، 40 سال تک تمہارے درمیان میں سے رہے ہیں۔ اچھا، تم یہ بھی جانتے ہو کہ تمہاری قوم امی ہے، مذہب کی کوئی تاریخ وہاں پر علمی طور پر نہیں تھی، یعنی وہ مذہبی لوگ تھے، حرم کے متولی تھے، لیکن وہ علم جو یہود و نصارہ کے علماء کو تھا اس کی کوئی روایت عربوں میں نہیں تھی۔ ٹھیک۔ بلکہ اس پہلو سے ہی یہ امی کہلاتے تھے، یہ لقب یہودیوں نے دیا تھا ان کو، ان پڑھ، اور اس سے مراد یہ تھی کہ جو لوگ مذہبی کتابوں سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک روز حضور اٹھتے ہیں اور پھر وہ
ان ساری کتابوں کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے انتہائی غیر معمولی گفتگو شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک. تو اب سوال یہ ہے کہ جو ہستی ان کے درمیان رہی ہے، اور یہ معلوم ہے کہ حضور، اس میں تو خیر کوئی شک نہیں کہ بہت شریف النس ہستی تھے، بہت اعلیٰ اخلاق کے انسان تھے، صادق، امین. انہوں نے خود حضور کو خطاب دیا، لیکن حضور عالم نہیں تھے، حضور محقق نہیں تھے، حضور مصنف نہیں تھے، حضور کی کوئی مذہبی دلچسپی نہیں تھی، علمی طور پہ حضور کا کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. اچھا، حضور نے زندگی کبھی آئسولیشن میں گزاری نہیں، حضور ان کے درمیان رہے. حتیٰ کہ جس طرح اس زمانے کے مستشرقین الزام لگاتے ہیں کہ کسی راہب سے جا کے شام کے سفر میں سب کچھ سیکھ لیا، وہ ساتھ ہوتے تھے. اس دور میں اکیلے سفر نہیں ہوتا تھا، قافلوں کی شکل میں سفر ہوتا تھا. تو انہوں نے کبھی یہ بات نہیں پوائنٹ آؤٹ کی کہ بھئی حضور نے کسی سفر کے دوران میں یہ بات سیکھ لی ہے. اس طرح کی کوئی چیز جو تھی، کچھ ایک دو باتیں انہوں نے کہنے کی کوشش کی. کوئی اجمی غلام ہے جو ان کو سکھاتا ہے. سوال یہ کہ غلام کچھ اس طرح کی بات کرتا تو وہ بادشاہ تھے، وہ سردار تھے، وہ حکمران تھے، صحابہ کو مار رہے ہیں، اس غلام کو پکڑ کے ختم نہیں کر سکتے؟ وہ کون سا مشکل کام تھا؟ لیکن وہ نہیں کر سکے، سورس بھی نہیں بتا سکے حضور کی باتوں کا. پھر اسی طریقے سے قرآن مجید اگلی بات یہ کرتا ہے کہ خاص طور پہ اب اس بات کے مخاطب یہود و نصارہ ہیں، اور جہاں سے اب یہ زیادہ تر اعتراض آتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو تمہاری کتابوں میں ایک آنے والے نبی کا تم تذکرہ پاتے ہو، اس کی نشانیاں تمہاری یہاں موجود ہیں، حتیٰ کہ تم اس کے منتظر ہو. خاص طور پر یہود تو انتظار کر رہے تھے، اور وہی عرب میں زیادہ تھے، اور وہ چونکہ پرسیکیوشن کا بھی شکار رہے تھے. تو وہ تو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ یثرب کے مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ وہ نبی آنے والا ہے، اور جب وہ آئے گا تو پھر ہم تمہارے خلاف فتح کامیابی حاصل کریں گے. اسی طریقے سے کبھی آپ انجیل کو دیکھ لیجئے تو اس کا جو کتابیں ہیں چاروں، ان سب کے اندر کثرت سے ایک آنے والے کا ذکر ہے. تو وہ آنے والا انسان کی تاریخ میں، پوری تاریخ میں حضور کے علاوہ کسی نے کلیم ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور وہ ساری نشانیاں اتنی واضح تھیں کہ جس وقت مسلمان عرب سے نکل کر عجم میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ لوگ چونکہ منتظر تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیا تھا کہ بھئی وہ نشانی پوری ہو گئی ہے. تو جو آپ کو یاد ہوگا ہرقل نے جو ڈائیلاگ ہوا تھا وہ سفیان سے، جس وقت حضور کی دعوت کا پیغام وہاں پہنچا تھا، تو ہرقل اس وقت یروشلم میں تھا. تو اس نے عرب کے لوگوں کے متعلق پوچھا کوئی یہاں ہے، تو ابو سفیان وہاں پہ تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، اور وہاں جا کے اس نے جو ڈائیلاگ کیے تو اس نے پھر ایک جملہ کہا تھا کہ ہم بھی منتظر تھے آنے والے کا، لیکن ہمارا خیال نہیں تھا کہ میں یہاں آئے گا. تو بالکل واضح تھا، معلوم تھا کہ لوگ ویٹ کر رہے ہوں حضور کے آنے کا. پھر اگلی چیز یہ ہے کہ حضور نے جب گفتگو کی ہے تو وہ انسانی لہجہ ہے ہی نہیں، وہ لہجہ ہی خدائی ہے. اس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ خدا کہہ سکتا ہے. یعنی فیوچر کی اتنی صریح پریڈکشنز کی گئی ہیں، دو ٹوک بتا دیا گیا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ حضور کو یہ لوگ یہاں سے نکالنے کے در پہ ہیں مکہ سے، اور اگر ایسا کیا انہوں نے، اگر یہاں سے جانے پہ مجبور کیا تو پھر یہ رہنے نہیں پائیں گے. اس کے بعد قرآن نے چیلنج کے انداز میں کہا ہے کہ یہ خدا کی سنت ہے، اس میں تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. ایسا ہی ہوا پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی، ہم نے یہی کیا ہے کہ جب تک رسول ہوتا ہے تو رسول اس قوم کی امان ہوتا ہے. رسول چلا جاتا ہے تو وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے. سورہ قمر قرآن مجید کی ایک بہت چھوٹی سی صورت ہے جس میں قرآن مجید نے پچھلی ساری اقوام کی داستان سنائی ہے، اور جتنی جگہ بھی قرآن نے ان اقوام کی داستان سنائی ہے سب جگہ یہ بتایا ہے کہ اس آئینے میں اپنا فیوچر دیکھ لو. خدا کے رسول کی بعثت جس طریقے سے حضرت نوح کی شکل میں، حضرت ابراہیم کی شکل میں، حضرت موسیٰ کی شکل میں اور دیگر جلیل القدر رسولوں کی شکل میں ہوئی تھی، تمہارے بیچ میں بھی ایک رسول آ گئے ہیں. تمہیں ان کی دعوت ماننی ہے، نہیں مانو گے تو وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے جا رہا ہے. سورہ قمر میں بہت اختصار سے ان ساری اقوام کی یہ داستان بیان ہوئی، اور پھر آخر میں ان سے مخاطب ہو کے کہا گیا اکفارکم خیرکم خیر من اولئکم، تمہارے یہ منکرین ان پچھلوں سے کچھ بہتر ہیں؟ ام لکم برات فی الزبر، یا تمہارے لیے صحیفوں میں کوئی اعلان برات لکھا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ نہیں ہوگا؟ صحیح نہیں، یہی ہوگا. اور پھر پن پوائنٹ کر کے بتایا گیا کہ یہ ان کی پوری جمعیت جس پہ انہیں اتنا غرور ہے وہ میدان جنگ میں شکست کھا کے بھاگیں گے، اور آخرت کو ان کا جو انجام ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری چیز یہ ہوئی ہے،
جو اس دور کے لوگوں کے لیے آخر سمجھیں کہ آخری درجے میں ایک حجت قطعی ہے، وہ یہ کہ جو چیلنج حضور نے دیا تھا وہ پورا کر کے رخصت ہوئے ہیں. نہ صرف پورا کر کے رخصت ہوئے ہیں بلکہ جس قیامت کی حضور نے لوگوں کو خبر دی تھی اس قیامت صغریٰ کو اس طرح برپا کر کے دکھایا ہے کہ حضور کے جو منکرین تھے، جو وقت کے فرعون تھے، جو سردار تھے، جو طاقتور تھے، جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس تمام وسائل تھے، ان کی جڑ جو ہے اللہ تعالیٰ نے کھاڑ دی سرزمین عرب سے. ان کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہا. اور وہ جو مارے جا رہے تھے، پیٹے جا رہے تھے، جلا وطن کیے جا رہے تھے، جن کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا تھا، جن کو رد کیا گیا تھا، جن کو دھتکارا گیا تھا، وہ دنیا کی سول سپر پاور بن گئے. اور اس کا وعدہ کر رکھا تھا اللہ تعالیٰ نے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ. اللہ نے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین میں اسی طرح اقتدار بخشے گا جس طرح ان سے پہلو کو اقتدار بخشا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے منکرین کو ہلاک کیا گیا اور اہل ایمان کو دنیا کا بادشاہ بنایا گیا، دنیا کی سول سپر پاور بنایا گیا. آپ تصور کیجئے کہ 23 برس کے عرصے میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب عرب میں آیا اور اگلی ربع صدی کے اندر پوری دنیا میں انقلاب آ گیا. وہ جو وقت کی طاقتور ترین سلطنتیں تھیں، روم اور ایران، جو صدیوں سے قائم تھیں، پرخچے اڑا دیے ان کے. اور وہ ایسا لگا ہے کہ وہ تاش کے پتے تھے جو بکھرتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور یہ عین پیشگوئی کے مطابق ہوا میں ہے.